بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ اس سے پہلے 2-3 آیتوں کے اندر آپ نے یہ مضمون سنا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے اور جہنم ان پر اپنا منہ کھولے گی اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر آیا اور ان کو دکھانے کے لیے اس منظر کو ان کے اور قریب کیا جائے گا۔ ایک طرف سے جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور دوسری طرف ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ جہنم کو بھی ادھر لایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، بے راہ روی کے شکار ہونے والوں کے لیے جہنم کو اور قریب کر دیا جائے گا۔ اور جو جہنم کی حالت ہے وہ کل آپ نے سنی کہ اندر سے گن گرج کی آوازیں آئیں گی، غصے سے کھولتی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ بس پھٹنے ہی والی ہے غصے سے۔ اس کے بعد جہنم کے داروغہ کا وہ سوال جو کل آپ نے سنا کہ جہنم کے جو فرشتے نگران ہوں گے جن کو اللہ نے ان لوگوں کو اندر داخل کرنے پر مقرر کیا ہوگا، وہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا، کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ اگر تمہاری خود کی عقل کام نہیں کرتی تھی تو تمہیں کم سے کم دوسروں کی بات سننی چاہیے تھی، دین کی بات سننی چاہیے تھی، قرآن کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے تھا، یقین کر لینا چاہیے تھا کہ قبر کا عذاب سچا ہے، یقین کر لینا چاہیے تھا کہ اللہ کا حساب یقینی ہے اور تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ سب باتوں کا اعتراف کرنا شروع کریں گے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، قیامت کے بارے میں مجھے کسی نے نہیں بتایا، آخرت کے بارے میں مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں۔ اللہ کا یہ پیغام قرآن کی روشنی میں، نبوت اور رسالت کے پیغام کی شکل میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی شکل میں دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، یہ دنیا بیکار نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی جس میں اللہ انصاف کرے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ نبی ہی ہر ایک انسان کے پاس پہنچے خود، نبی ہی ہر انسان کے پاس پہنچے خود۔ بات یہ نذیر کہا گیا، ڈرانے والا، چاہے وہ نبی کا جانشین ہو، وقت کا عالم ہو، وقت کا داعی ہو، وقت کا قرآن پاک جاننے والا یا آخرت کی طرف بلانے والا کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یا پھر یہ کہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں یہ بھی انسان کو اللہ کے ساتھ ملانے والی ہیں۔ اگر انسان تھوڑی سی عقل سے کام لے تو ان قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سب کچھ جب بیکار نہیں ہے تو میں بھی بیکار نہیں ہوں۔ بنانے والے نے ان کو کسی مقصد سے بنایا تو بنانے والے نے مجھے بھی کسی مقصد سے بنایا۔ قالوا، تو اب وہ فرشتوں کو جواب دیں گے، قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بلا، وائی ناٹ، بلا، کیوں نہیں، جو آپ کہہ رہے ہو وہی بات سچی ہے، ہم آج جھوٹ نہیں بول سکتے، دنیا میں زندگی گزاری جھوٹ بولتے ہوئے، مکر و فریب کرتے ہوئے، خود کو دھوکہ دیتے رہے۔ قرآن پاک نے کہا یخادعون اللہ ورسولہ،
یہ دنیا کے نافرمان کافر اور منافق سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں گے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ تو زندگی بھر خود کو دھوکہ دیتے رہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ یہ خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. تو فرمایا بلا کیوں نہیں، آج تو جھوٹ کا کوئی موقع نہیں ہے، آج فراڈ کا کوئی موقع نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. بلا کیوں نہیں، قد جاءنا، یقیناً، قد آتا ہے عربی زبان کے اندر ایمفسائز کے لیے، تاکید کے لیے. یقیناً جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. قد جہاں بھی آتا ہے اس کا یہی معنی ہوتا ہے تقریباً. قد جاءنا، یقیناً آیا تھا ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والے ہمارے پاس آئے، سمجھانے والے ہمارے پاس آئے. وہ ہمارے محسن تھے، ہم انہیں گالیاں دیتے رہے، ہم انہیں تڑپاتے رہے، ہم انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتے رہے، ہم انہیں بے وقوف سمجھتے رہے، ہم انہیں جاہل سمجھتے رہے، ہم انہیں احمق سمجھتے رہے. سمجھتے تھے کہ انہیں دنیا میں جینے کا سلیقہ نہیں ہے، سمجھتے تھے کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہیں، سمجھتے تھے کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، سمجھتے تھے کہ یہ قدامت پسند اور پرانے قسم کے لوگ ہیں جو صرف قبر کی بات کرتے ہیں، انہیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں آتا، سمجھتے تھے کہ یہ سویلائزڈ لوگ نہیں ہیں. بلا کیوں نہیں، قد جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والے. قرآن کی آیتیں بھی پہنچی، حدیثیں بھی پہنچی، نبی کا پیغام بھی پہنچا، ہمارے سامنے جنازے بھی اٹھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے بھی، اپنے ہاتھوں سے مٹی تلے جو ہے قبرستان میں ہزاروں دوستوں کو، ہزاروں رشتہ داروں کو دفنایا، ان کے جنازے بھی پڑھے، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو سوال یہ ہے پھر تم نے کیوں، پھر یہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہٹ درم اور ضدی بن گئے، کیوں نہیں اپنی زندگی کو سدھارا، کیوں نہیں ایک خالق کی طرف آئے؟ تو جواب ہے تو کذبنا، ہم نے جھوٹا سمجھا، کذبنا، ہم نے جھوٹا سمجھا، جھٹلایا، سچ نہیں مانا ان باتوں کو. بلکہ اس سے اوپر ایک اور جرم کیا. وہ کیا کہ جو لوگ ہمارے پاس پیغام لے کر آئے تھے ہم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی. ہم نے کہا بس یار ان کا کام یہی ہے، ہمارا اپنا کام ہے. میں ڈاکٹر بنا مثال کے طور پر، میرا اپنا ایک کام ہے. میں انجینئر بنا مثال کے طور پر تو میرا ایک اپنا کام ہے. میں اگر مستری ہوں یا مزدور ہوں تو میرا ایک اپنا کام ہے. میں اگر ہوٹل چلاتا ہوں تو میرا ایک اپنا کام ہے. اسی طریقے سے فلانا آدمی اچانک گاؤں سے نکلا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قرآن سیکھ کر آ گیا اور وہ سمجھاتا ہے یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا پروفیشن ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ پروفیشن ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کام کی باتیں کچھ نہیں ہے، تمہیں صرف تقریر کرنا آتا ہے. کام کی باتیں تو وہ ہیں جو دن بھر ہم جو مسائل سے الجھتے ہیں، ہم جو کمانے میں جو پریشانی آتی، تم کیا جانو اس میں کیا ہوتا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ زبان سے اگرچہ نہیں کہتے ہوں گے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ یہی بتاتا ہے کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو لوگ پیغام وہ پہنچا رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گویا کہ اس پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی کو فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے ان کو جواب میں یہ کہا تھا، کن کو؟ سمجھانے والوں کو. کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کچھ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تو اپنی طرف سے بنا کے بولتے. مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اللہ نے نہیں اتارا، مِن شَيْءٍ، کچھ بھی. جو تم سناتے ہو یہ بس تمہاری اپنی تقریریں ہیں. اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جلائے، نعوذ باللہ. اللہ ایسا نہیں کرے گا، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی وہ جنت میں لے جائے گا. دھوکا ہے اس کو. سمجھتا ہے کہ دنیا کائنات بے وقوفوں کی دنیا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ اندھیر نگری ہے، یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کل ظالم اور مظلوم دونوں جنت میں جا رہے ہوں بڑے مزے سے، کل بے نمازی اور نمازی دونوں جنت میں جا رہے ہوں بڑے مزے سے، کل حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم، فاسق اور فاجر اور گناہگار اور نیک، سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، سب ایک پلڑے میں سب کو تولا جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا. قلنا، تو ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا. بلکہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، انہی کے الفاظ میں قرآن نقل کر رہا ہے. بلکہ ہم نے ان کو الٹا یہ کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، او سمجھانے والو تم بڑی گمراہی میں ہو، تمہیں دنیا میں جینے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں نہیں پتا پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا مکان کیسے بنائے جاتے ہیں، تمہیں تو صرف نمازیں پڑھنے آتی ہیں. ان انتم، تم تو بس ہو، الا فی ضلال کبیر،
ایک بڑی کھلی گمراہی میں. تم تو اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہو, تم تو اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ماڈرن ورلڈ کیا ہے. ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر مگر بڑی گمراہی میں. بس آخرت ہی آخرت, دنیا کچھ نہیں. اور جی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کیسا ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے؟ ایسا ساتھ جس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ ہو. وہ لوگ جو زبان سے یہ کہتے ہیں وہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, دن میں ان کا حساب کرو تو معلوم ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ان کے پاس آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ قرآن نے کہا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ, ان کے پاس آخرت کا کوئی حصہ نہیں, وہ صرف دنیا کی کمائی کرنا چاہتے ہیں. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, جو لوگ صرف دنیا کی کھیتی کمانا چاہتے ہیں, نؤتہ منہا, ہم اس میں سے اس کو تھوڑا سا دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کے نام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کچھ اور باتیں کی ہیں انہوں نے جواب میں. وقالوا, اور انہوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. یہ جو آیت ہے دراصل یہ کوئی سوال ہوگا ان سے. قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے فرشتے ان سے دوبارہ پھر ایک بات پوچھیں گے جس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں. فرشتے یہ پوچھیں گے, سوال اس میں نہیں نقل کیا, اس میں صرف جواب ہے, لیکن یہ جواب کسی سوال کا ہے. فرشتے پوچھیں گے بھائی اللہ نے تمہیں اپنے کان دیے تھے, ٹھیک ہے, اگر تمہارے پاس تمہیں کسی کی بات نہیں سمجھ آئی, کوئی بول رہا تھا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی, تمہارے پاس اپنے اللہ نے کان دیے تھے, تم اس سے خود کیوں نہیں سنتے تھے؟ تمہیں اللہ نے خود عقل دی تھی, تم اس سے خود عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں آخرت کا سبق لیتے تھے؟ کیوں نہیں اپنی زندگی کو بدلتے تھے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں لو کننا نسمع, کیا پوچھتے ہو ہمارے کانوں کا, کیا پوچھتے ہو ہمارے دماغوں کا. لو کننا یوں سمجھو کہ ہم بہرے تھے, ہم پاگل تھے, یوں سمجھو کہ ہم بہرے تھے اور ہم پاگل تھے. لو کننا نسمع, اگر ہم سنتے ہوتے, او نعقل, یا سمجھتے ہوتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو پھر آج جہنمیوں میں ہمارا حشر نہ ہوتا. ما کننا, تو ہم نہ ہوتے, فی اصحاب السعیر, بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں, جہنمیوں میں نہ ہوتے. جہنم میں پہنچنا ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری آنکھیں تھیں لیکن دیکھتے نہیں تھے, ہمارے کان تھے لیکن سنتے نہیں تھے, ہم کہنے کو بڑے عقل مند اور بڑے انٹلیکچوئل تھے لیکن ہمارے عقلیں اور ہمارا دماغ کہاں چلتا تھا؟ صرف دنیا میں چلتا تھا, صرف کمانے میں چلتا تھا. اور قرآن پاک نے کہا ذالک مبلغہم من العلم, کہتے ہیں جی بڑا آفیسر ہے, بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے جی, نماز نہیں پڑھتا, مسلمان ہے جی, مسلمان ہے, تو کیسا پڑھا لکھا آدمی ہے؟ جاہل ہے پھر تو. ذالک مبلغہم من العلم, جس کو اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا وہ تو جاہل ہے, جس کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آتا, جس کو اپنے نفع نقصان کا نہیں پتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں, وہ تو جاہل ہے. اور قرآن پاک نے کہا ذالک مبلغہم من العلم, یہ ان کے علم کی کسوٹی ہے, یہ ان کے علم کی انتہا ہے. بس ان کا علم اتنا ہی سکھاتا ہے ان کو کہ پیسے کیسے کمائے جائیں, ان کا علم اتنا ہی سکھاتا ہے ان کو کہ دنیا کیسے کمائی جائے. ذالک, یہ سطح ہے, یہ حد ہے, مبلغہم ان کی, من العلم ان کے علم, ان کے انٹلیکچوئل ہونے کی کیا سطح ہے کہ ان کو پیسہ کیسے کمانا آ جائے. وقالوا, اور انہوں نے کہا لو کننا, اگر ہم ہوتے, نسمع سنتے, او نعقل یا عقل سے کام لیتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو پھر ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. خلاصہ پوری بات کا, فاعترفوا بذنبہم, تو وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا, ہر گناہ کا اقرار, یہ کیا, ظالم تھے, فاسق تھے, فاجر تھے, جھوٹے تھے, کسی گناہ کا وہ انکار نہیں کریں گے, سب گناہوں کا اقرار کریں گے. جب سب کیے ہوں گے تو سب کا اقرار کریں گے. کیا اقرار کرنا کوئی فائدہ دے گا؟ کیا ان کا مان لینا اللہ کے سامنے یا اللہ کے فرشتوں کے سامنے, ہاں ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں, ہمیں جہنم میں جانا چاہیے, کیا وہ اس سے اللہ کو ان پر کوئی ترس آئے گا؟ کیا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا, کافروں کو, مشرکوں کو؟ فرا بالکل نہیں. یوم یتذکر الانسان, انسان سب کچھ یاد کرے گا, سب چیزوں کا اقرار کرے گا, لیکن انا لہ الذکریٰ, یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, فرشتے زبان سے کلمہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن سحقن. سحقن کا کیا مطلب ہے؟ سحقن کا مطلب ہے دفع ہو جاؤ, سحقن کا مطلب ہے دور ہو جاؤ, سحقن کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کے تم مستحق نہیں ہو, اللہ کے ترس کھانے کے تم لائق نہیں ہو, سحقن, دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے.
دور ہو جاؤ اللہ کی شفقت اور مہربانیوں سے. تمہارے لیے اللہ کی مہربانی اور شفقت کا کوئی حصہ نہیں. یہ ہے سحقن کا مطلب. فسحقن تو دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. لاصحاب السعیر جہنم والے اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جہنم والے اللہ کے غضب کے قریب ہیں، اللہ کی شفقت اور مہربانیوں سے دور ہیں. لیکن یہ ایک فیز تھا انسانوں کا. ایک دوسرا فیز بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دینی ہے، جن لوگوں پر اللہ نے اپنی شفقتیں مہربانیاں نچھاور کرنی ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، رب کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور رب کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کل ان کے ساتھ کیا باتیں کی جائیں گی، وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.